والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر. بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے وہ لائق انعام ہے. تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج محرم الحرام شریف کا پہلا جمعہ ہے. محرم شریف کے بابرکت مہینے میں شان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقریر کا عنوان ہے. اللہ تعالی جل شانہ صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی،
اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن جن چیزوں کو نسبت حاصل ہے وہ چیزیں ہم سب کے لیے قابل احترام، قابل تعظیم، قابل تکریم ہیں، خواہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنات طیبات ہوں یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلحہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے جانور ہوں، وہ سب کے سب قابل تعظیم اور تکریم ہیں، کیونکہ یہ نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اگر کسی چیز کی تعظیم کرتے ہیں، اس تعظیم کی وجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل سنت کا یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین سے، متوسلین سے عقیدت اور محبت ہونا چاہیے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متوسلین، متعلقین سے اگر عقیدت اور محبت نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتا۔ یہ واحد مسلک ہے، واحد جماعت ہے، جماعت اہل سنت، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبتوں کا لحاظ رکھتی ہے، واحد جماعت ہے۔ بعض احباب صرف اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان بیان کرنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور بعض اشخاص جو ہیں اہل بیت اطہار کے ذکر کے آڑ میں صحابہ کی توہین کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ واحد جماعت اہل سنت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلامی کا دم بھرتا ہے اور اہل بیت اطہار کی غلامی کا دم بھرتا ہے۔ یہ جتنے سیاہ پوش کالے لباس ماتمی لوگ جتنے ہیں، منبر رسول پر بیٹھ کر دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں، ثابت کروں گا ان کی کتب سے۔ یہ جتنے سینہ کوبی کرتے ہیں، ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ اپنے گریبان کو چاک کر رہے ہیں، ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ یہ ڈھونگ ہے، سبائی اور یہودی ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا اہل بیت سے دور کا رشتہ نہیں ہے، دور کا رشتہ نہیں ہے۔ ذرا سنیے قرآن مجید۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، کہہ دیجئے اپنے بیٹیوں سے، کہہ دیجئے مسلمان خواتین سے، جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یعنی پردہ کریں۔ قرآن مجید نے یہاں پردے کے متعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی۔ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے، پہلا بیوی سے کہنا، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں سے۔ یہاں قرآن مجید نے لفظ بناتی کا استعمال کیا، اپنے بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ کس سے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک سے، بولو ایک سے، بولے نا، ایک سے زیادہ ہیں، اور عربی کا جمع کا صیغہ کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔
کتنے پر؟ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، قرآن نے بیان کر دیا جمع کے صیغے کے ساتھ۔ اب قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد 1 سے زیادہ بیان کرے اور اہل بیت کا دعویٰ کرنے والا نبی پاک کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دے کہ دیکھو رسول کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں، ایک قرآن کا انکار لازم آیا، قرآن کی آیت کا انکار لازم آیا۔ قرآن چونکہ 1 سے زیادہ بیٹیاں بیان فرما رہا ہے اور اہل بیت کے یہ جھوٹے مدعی نبی کی 1 بیٹی کی بات کرتے ہیں، 3 ہیں ہی نہیں، تو ایک تو یہ قرآن مجید کا انکار، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضور کی بیٹیوں کا انکار۔ جو رسول کریم کے حقیقی جائز اولاد کا انکار کر دے وہ کیسے محبت اہل بیت کا داعی ہو سکتا ہے، وہ کیسے محب اہل بیت ہو سکتا ہے، اور کوئی اسے کیسے محبان اہل بیت میں سے شامل کر سکتا ہے؟ یہ تو حضور کے ذات اقدس کی توہین ہے، یہ میرے رسول کی شان کی بے ادبی ہے۔ حضور کی حقیقی بیٹیوں کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا یہ مصطفیٰ کریم کو گالی ہے۔ کیا ہے؟ بولیں یار، ڈرتے کیوں ہو؟ ممبر پہ میں بیٹھ رہا ہوں، ذمہ داری میری ہے۔ جو نبی پاک کی حقیقی اولاد کا انکار کر دے وہ حضور کو گالیاں دینے والا ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ معلوم ہوا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے وہ حضور کے اہل بیت کی محبت کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ڈھونگ ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، پیغمبر کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں سے۔ پتہ چلا کہ یہ بناتک کو عام مومن خواتین میں شامل نہیں کر سکتے چونکہ قرآن نے ان کو الگ بیان کر دیا ہے۔ بعض شیعہ مناظرین یہاں پہ اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک کی قوم کی بیٹیاں چونکہ حضور کی بیٹیاں ہیں نا اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے لیے جواباً عرض ہے کہ یہ کسی اور جگہ بات کر دے۔ قرآن کریم کے ترتیب سے تمہارا یہ دلیل غلط اور باطل ہے، چونکہ قرآن مجید نے مسلمان عورتوں کا ذکر الگ کر دیا ہے، بیٹیوں کا ذکر الگ کر دیا ہے، بیویوں کا ذکر الگ کر دیا ہے۔ تو بناتک سے رسول کریم کی حقیقی بیٹیاں مراد ہیں، امت کی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، چونکہ ان کو الگ نساء المومنین میں قرآن نے بیان کر دیا۔ حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ حضور کی اولاد کل کتنی ہے؟ 7۔ حضور کی اولاد کل کتنی ہے؟ پتہ ہے پہلے سے کتنی ہے؟ 7۔ ایک حضرت ابراہیم، یہ نبی پاک کا بڑا بیٹا، ایک حضرت قاسم، یہ نبی پاک کا دوسرا بیٹا، ایک حضرت عبداللہ، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے مصطفیٰ کریم کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول کریم کا بیٹا ہے۔ حضور کے 3 بیٹیاں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ان میں سے اگر کسی ایک کا انکار کر دیا جائے تو یہ اہل بیت کا انکار ہے، یہ اہل بیت کا انکار ہے۔ اور خود اہل تشیع کے معتبر اور مہذب علماء نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹیوں کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی ان کی کتابیں یہاں لا کر آپ کو عبارتیں پڑھ کر سناؤں گا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، لیکن انکار کثرت کے ساتھ ان کے ذاکرین اپنے خطبات میں ذکر میں بیان کرتے ہیں۔ کبھی مباہلہ میں ان کے
موجود نہ ہونے کو نفی ثابت کر کے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں ہوتی تو وہاں مباہلے میں آتی. یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال. حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد بیٹی کا حضرت زینب عطا فرمایا. مکہ مکرمہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے. اور شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں. شیعہ اس کو رسول کی بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. حضور کی اولاد کا انکار کرنا اہل بیت کا انکار ہے. حضور کے ازواج مطہرات کا انکار کرنا اہل بیت کا انکار ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب سن بلوغ کو پہنچی تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگی کہ میرے بھانجے ابو العاص ہیں، میری بہن حالہ کے بیٹے ہیں، وہ رشتے کی خواہش کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں ہاں کہہ دوں. ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہو گیا اور یہ حضرت ابو العاص بھانجے ہیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. نکاح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹیوں کا نکاح، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا، عتبہ اور عتیبہ. ابو لہب کے 2 بیٹے، ان کے ساتھ نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور یہ نکاح بچپن میں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی مسلمان ہونے کے لیے لوگوں کو دعوت ارشاد نہیں فرمایا تھا. ابو لہب کا رسول کریم کے ساتھ رشتہ خونی تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے. چونکہ ابھی عداوت نہیں تھی، ابھی اختلاف نہیں تھا، ابھی جھگڑا نہیں تھا، ابھی مصطفیٰ کریم نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا. نکاح تو ہوا تھا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لات اور منات کے پوجا پاٹ سے لوگوں کو روکا، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، ابو لہب کو تکلیف ہونے لگی. جبل ابی قبیس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو بتایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس طرف سے دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان جائیں گے. مصطفیٰ کریم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. ابو لہب نے وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں بے ادبی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں یہاں بلایا ہے. رب ذوالجلال نے تبت یدا ابی لہب وتب سورہ نازل فرما کر اس کی مذمت کی. جب ابو لہب کے مذمت میں قرآن کریم کی یہ سورہ نازل ہوئی، ابو لہب کی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا. اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، لیکن اب یہ جل کر راکھ ہو گیا. اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر میرے بیٹے ہو تو جاؤ. ان کا ایک بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر
اپنی بیوی رقیہ کو طلاق دیا، لیکن طلاق ایک اخلاق کے دائرہ کار میں دیا، کوئی بید بھی نہیں کی، صرف طلاق دے کے چلا گیا۔ اور دوسرا بیٹا عتیبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر حضور کے شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، گستاخی کرنے کے بعد اس نے نبی پاک کی لخت جگر کو طلاق دے دیا۔ اس موقع پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، کتا اس پر مسلط کر دے۔ نبی پاک نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کی۔ ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ تیرے بیٹے کے لیے محمد نے یہ دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب نے کہا اب میرے بیٹے کی بچنا محال ہے، اب میرے بیٹے کے لیے کوئی بھلائی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اسی دوران شام کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، ابو لہب کا یہ بیٹا عتیبہ بھی ساتھ جانے لگا، اس کے دوسرے بھائی رشتہ دار بھی ساتھ جانے لگے۔ ابو لہب نے قافلے کو وصیت کی کہ میرے بیٹے کی چوکیداری کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کہیں بھی پڑاؤ ڈالو، میرے بیٹے کو انتہائی تحفظ کے ساتھ رکھنا، چونکہ ان کو بہت بڑے خطرات لاحق ہیں۔ اس کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، اب یہ بچ نہیں سکتا۔ قافلے والوں نے شام کی طرف تجارت کرتے کرتے جب راستے میں پہنچے، انہوں نے اپنے سامان کو یکجا کر دیا، سامان جمع ہو گیا، سامان ایک یکجا ہونے کی وجہ سے بہت اونچا ایک ٹیلا بن گیا، اور اونچے ٹیلے پر ابو لہب کے بیٹے کا بستر لگا دیا، ادھر اوپر اس کا بستر ہو، اور چاروں طرف سے قافلے کے دوسرے لوگ بستر لگائے بیٹھ گئے، سو گئے۔ اگر کوئی درندہ آئے گا، شیر آئے گا، چیتا آئے گا، کوئی موذی جانور آئے گا تو سب سے پہلے اس کو ہم سے سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ ابو لہب کا بیٹا اوپر ہے، وہاں تو کوئی جانور فوراً نہیں جا سکتا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ بد دعا مصطفیٰ کریم نے کی ہے، اب کوئی جانور آئے گا تو یہ اپنی عادت کے مطابق نہیں آئے گا، بلکہ خدا کے حکم کو پا کر وہ اس پر مسلط ہوگا۔ عادت کے طور پر جانور آ کے گھوم کے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جس جانور کی ڈیوٹی اللہ لگا دے وہ تو اپنا ڈیوٹی کر کے جائے گا۔ ایک شیر جنگل سے آدھی رات کے وقت نکلا، آ کر قافلے میں چاروں طرف سے سوئے ہوئے لوگوں کے منہ سونگھنے لگا، جس طرح کتا کسی چیز کو سونگھتا ہے، اسی طرح تمام کے منہ سونگھتے سونگھتے کسی ایک پر بھی حملہ نہیں کیا۔ جب اس نے سر اٹھا کے اوپر سونگھنے کی کوشش کی تو اسے اس گستاخ کی بدبو محسوس ہوئی، شیر اوپر چڑھ گیا اور اوپر چڑھ کے اس پر حملہ کر دیا، اس کا گلا دبوچ کے اس کے شہرک کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جب تک قافلے والے اٹھے تلواریں سونت لی، شیر اپنا کام کر کے جانے لگا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ ان دو بیٹیوں کو جب انہوں رخصتی سے پہلے ان کے طلاق دیے تھے، وہ دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئے، وہ ذی النورین بن گیا، حضرت عثمان غنی ذی النورین بن گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں آ گئی۔ یہ ہے وہ تاریخ اہل بیت کا جو قرآن اور سنت سے ثابت اور معتبر علماء کے اقوال سے ثابت، اس پر صدا احادیث شاہد ہیں، لیکن اہل بیت کا یہ نام نہاد دعوے دار ان کا انکار کرتا ہے۔ اب ان دو بیٹیوں کا انکار اس لیے کرتا ہے، اگر وہ مان لے کہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رسول کریم کی بیٹیاں ہیں، پھر سوال پیدا ہوگا یہ کن کے عقد نکاح میں تھے؟ جواب آئے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب حضرت عثمان غنی سے ان کی دشمنی ہے، ان کی فضیلت ماننے سے انکاری ہیں، اس وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ نبی پاک کی بیٹیوں کا، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہے، اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہے۔ عثمان غنی داماد رسول ہے تو علی المرتضیٰ شیر خدا بھی داماد رسول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں تو حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سسر ہیں۔ تو یہ تاریخ کے انکاری ہیں، تو اس وجہ سے یہ اہل بیت اطہار کے منکر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا انکار کرتے ہیں۔ میں کل تھوڑی دیر کے لیے اہل تشیع کی کتب کا مطالعہ کرنے لگا تو میں نے ان کا ایک قرآن مجید کا ترجمہ مولوی فرمان علی کا،
جو انڈیا کے ہیں ان کا جو ترجمہ اٹھا کے دیکھنے لگا تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے شان میں، ازواج مطہرات کے شان میں جتنی آیتیں بیان ہوئی ہیں وہاں اس کے ترجمے میں بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس نے اتنی گستاخانہ طریقے سے حاشیہ پر تفسیر لکھی ہے، اگر مسلمانوں کو وہ پڑھ کر سنا دیا جائے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کس طرح کے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو اخلاقی اعتبار سے سب سے بہتر اخلاق والی کہہ کر ان کے تعریف کیے، اور کچھ نبی پاک کے ازواج مطہرات کو انتہائی بد اخلاق ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور پھر اس نے اس پر ناپاک مثالیں دینے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نکاح میں آنا کوئی اچھے اخلاق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، معاذ اللہ۔ سورہ نور کی آیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے ناپاک عقیدہ کو ٹھونسنے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی، جب اس حد تک وہ قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہل سنت کے مفسر کو جواب دیتے ہوئے اس نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا یہی ارادہ ہے اے نبی کے گھر والوں، تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے، ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا بنا دے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں چونکہ اہل سنت کے تمام مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج کے زمانے تک اہل سنت کے مفسر تمام کا اتفاق ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 5 کو اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہہ کر شامل فرما دیا وہ بھی شامل ہیں۔ اہل سنت کے مفسروں کا رد کرتے ہوئے اس گستاخ نے وہاں پر قرآن مجید کے ترتیب کا انکار کر دیا، کہا چونکہ یہ آیت اس جگہ کی نہیں ہے، یہ آیت اس جگہ کی نہیں ہے، چونکہ قرآن کو جمع کیا عثمان نے، اور عثمان نے قرآن کو غلط جمع کیا، ترتیب ٹھیک اور درست نہیں ہے، چونکہ یہ آیت کریمہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو 5 نفوس قدسیہ ہیں وہی شامل ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے پہلی آیتوں میں بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، اس کے بعد والی آیتوں میں بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، یعنی سیاق میں بھی ازواج کا ذکر ہے، سباق میں بھی ازواج کا ذکر ہے۔ اہل سنت کے مفسر کہتے ہیں جب قرآن کریم کی کسی آیت کے سیاق اور سباق میں کسی چیز کا ذکر ہو تو درمیانی آیت میں اگر کوئی ذکر آ جائے تو اسے خارج نہیں کیا جا سکتا، اس میں وہ شامل ضرور ہوں گے، چونکہ پہلے اور بعد میں جب ان کا ذکر ہے تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس میں بطور اولا ان کا ذکر موجود ہے۔ اس دلیل کو رد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ آیت یہاں جو لایا گیا غلط لایا گیا، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس آیت کی جگہ یہ نہیں ہے۔ بھائی مجھے بتا دو کوئی قرآن مجید کے ترتیب میں شک کرے، قرآن مجید کے ترتیب میں شک کرے، کیا کہو گے؟ وہ قرآن میں شک کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ جو قرآن کی ترتیب میں شک کرے، قرآن کی ترتیب وہی ہے جو لوح محفوظ میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پر صحابہ کرام کو حفظ کروایا تھا، انہیں حفاظ کے بتانے سے حضرت عثمان غنی نے نسخہ تیار کروایا تھا، وہ ترتیب وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول کریم نے یاد کروایا، یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے مصطفیٰ کریم نے تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسی ترتیب میں شک کرنے والا بولو قرآن پر شک کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر اپنے چہرے دھو لو، اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پیروں کو دھوو، اپنے پیروں کو دھوو، چونکہ شیعہ پیر دھونے کا قائل نہیں ہے، وہ پیر کو مسح کرنے کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں
قرآن مجید کے اوپر جو زبریں لگا دی گئی ہیں ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں قرآن کی آیت یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ لام کو زیر ہے، جب لام کو زیر پڑھو گے تو ترجمہ مسح کرنے کا آئے گا، چونکہ وامسحوا کا صیغہ اس سے قریب آئے گا، یہ عطف اور معطوف کی وجہ سے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جہاں سر کے مسح کرنے کا حکم ہے وہاں پیروں کو دھونے کا حکم ہے۔ اگر لام کو زبر پڑھو گے تو اس کا جو ہے ضمیر وہ فاغسلوا پر راجع ہوگا، دھونے کا حکم اس پر لاگو ہوگا۔ تو شیعہ کہتا ہے کہ اہل سنت نے قرآن مجید میں نسخہ عثمانی میں اس زیر کو ہٹا کر زبر لگا دیا گیا ہے، جو قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنے وضو کو غلط نہیں کہا، قرآن کو غلط کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا وضو غلط ہے، بلکہ کیا کہا؟ ہمارا وضو ٹھیک ہے، قرآن میں جو آیت پر زبریں لگائی گئی ہیں وہ غلط ہے۔ میں علمی بات نہیں کر رہا چونکہ عوام الناس ہے، تحفہ اثنا عشریہ میں اس کا خوب رد کیا گیا ہے، اور شیعہ مناظر آ جائے تو پھر اس کے ساتھ بڑے علمی دلائل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا انکار کرنا یا ان کو برا سمجھنا، پھر حضور کی بیٹیوں کا انکار کرنا حضرت عثمان غنی کی وجہ سے۔ ایک تیسری آیت فرمان علی کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہتا ہے اس آیت پر زبریں غلط ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبْ ہے، صاد کو زیر لگا دو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو عبادت سے فارغ ہو گیا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ یعنی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اب اپنے رب کی طرف رجوع کر، یعنی دعا میں مشغول ہو جا۔ عبادت کے بعد دعا میں مشغول ہو جا، آیت کا معنی یہی ہے۔ اور شیعہ مترجم کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ نہیں ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبْ ہے۔ ترجمہ کیا کرتا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلام کے دین کے تبلیغ مکمل کر چکے ہو، علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ فنصب کا معنی ہے اب علی کو منصب خلافت پہ فائز فرمانے والا جو کام باقی ہے اس کو پورا کرو۔ تو عزیزان گرامی یہاں ایسی بات کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کو منصوص من اللہ مان لیا، جبکہ یہ منصوص نہیں ہے، نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجماع سے ثابت ہے، کسی کی خلافت نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ان کے حق الیقین کا مطالعہ کریں، اگر علماء بیٹھے ہیں توجہ کریں، حق الیقین میں امامت، باب امامت کا مطالعہ کیجئے۔ حق الیقین میں امامت کا باب جب آپ پڑھیں گے، اہل تشیع نے امام کو وہ مقام دیا ہے جو نبی کا ہوتا ہے۔ 12 ائمہ کہتے ہیں نا، ان 12 ائمہ کو انہوں نے معصوم کہا، اور انہوں نے 12 ائمہ کو مقام نبوت پہ فائز کیا۔ مرزا قادیانی اگر نبوت کا دعویٰ کرے قابل مذمت ہے، اور یہ اگر اپنے ائمہ کو مقام نبوت پر لے آئیں قابل مذمت نہیں ہے۔ اور مقام رجعت میں دیکھیے، میری ساری باتیں آپ لکھ لیں، قلم کاغذ لکھ لیں، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، جب چاہیں آپ کو میں دکھا دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے عظیم ترین شخصیت ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں۔ یہی عقیدہ ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ یہی پڑھتے ہیں۔ اور اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اگر میں سنا دوں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا، برہنہ لباس آئے گا، برہنہ جسم آئے گا، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، اور سب سے پہلے جو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ محمد ہوگا۔ استغفر اللہ کہہ دو، استغفر اللہ۔ بیعت مرید کرتا ہے، پیر نہیں۔ بیعت کون کرتا ہے؟ بیعت چھوٹا کرتا ہے، بڑا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں،
تمام انبیاء کرام مصطفیٰ کریم کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ہیں، وہ مصطفیٰ کریم مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر دے، یہ رسول کریم کی شان اقدس کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر علی المرتضیٰ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ باب الرجت حق الیقین فارسی ایران والا بھی میرے پاس موجود ہے، اور اردو ترجمہ لاہور شیعہ بک ایجنسی کا وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ فارسی عبارت بھی پڑھ لیں اور پھر اردو عبارت میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، سیم یہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں بے ادبی کرنے والا حضور کا محب نہیں ہو سکتا، حضور کے شان میں بے ادبی کرنے والا اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا، حضور اکرم کی شان میں بے ادبی کرنے والا صحابہ کرام کا محب نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ میں افضل سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کا اکثر یہ ذہن ہے، نظریہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شیعہ ابو بکر صدیق سے بھی افضل سمجھتے ہیں، عمر فاروق سے بھی افضل سمجھتے ہیں، یہاں تک ہے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے آگے ہے۔ اگر بات یہاں تک ہے تو یہ فرقہ تفضیلیہ کہلائے گا، جو کافر نہیں ہے گمراہ ضرور ہے۔ فاضل بریلوی کا فتح وارثیہ پڑھیے۔ اگر حضرت علی کو صحابہ میں سب سے افضل سمجھے کافر نہیں ہوگا، گمراہ ضرور ہوگا۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوائے محمد عربی کے افضل سمجھے تو پھر کافر بھی گمراہ بھی۔ انبیاء سے افضل کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کو اگر انبیاء سے افضل مانو گے تو پھر نبوت ماننا پڑے گا کہ نبی کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے۔ حضرت آدم سے بھی حضرت علی کو افضل کہتے ہیں، شیش علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، وہ صرف کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اس کے بعد کوئی علی سے افضل نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ گمراہ کن موجود ہے، ملا باقر مجلسی کی حق الیقین میں موجود ہے، حق الیقین کے بعد تحفۃ العوام کے اندر بھی موجود ہے، بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے، مناقب آل ابی طالب کے اندر بھی موجود ہے، امالی شیخ صدوق میں بھی موجود ہے۔ یہ تمام شیعہ قابل اس بات کے قائل ہیں کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ کیا کہو گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ 2 جماعتیں میری وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ کتنی جماعتیں؟ 2 جماعتیں۔ نہج البلاغہ سے موجود یہ عبارت موجود ہے، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری وجہ سے 2 گروہ جو ہیں برباد ہو جائیں گے۔ ایک وہ گروہ جو میری محبت میں حد سے بڑھ جائیں گے، یعنی مجھے پیغمبروں سے، نبیوں سے بھی افضل کہیں گے، وہ بھی برباد ہو گئے۔ اور دوسرے میرے ساتھ بغض و عداوت کی وجہ سے میرا انکار کریں گے، وہ خارجی، وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اب حق صرف اہل سنت کا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کے 3 صحابہ اور 3 صحابہ کے بعد چوتھے نمبر پہ علی خلیفہ بھی ہیں، چوتھے نمبر پہ پوری مخلوق سے افضل بھی ہیں، اس کے بعد علی سے کوئی افضل نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے۔ تو آج ہم بیان کر رہے ہیں شان اہل بیت، اور شان اہل بیت میں یہ جمہور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شامل ہیں۔ اس میں سے کسی ایک کا انکار کرنا وہ در حقیقت اہل بیت اطہار کی شان کا منکر ہے، اور اس سے وہ کوسوں دور ہے، اور یہ صرف سینہ کوبی اور ماتم میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات کو پڑھیں، نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے رانوں پر مارے، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ کا حوالہ نوٹ کر دو، 10,000 روپیہ نقد انعام دوں گا اگر ثابت نہ کروں۔ نہج البلاغہ سے ترجمہ بھی اہل سنت کا نہیں، ترجمہ بھی سنی کا نہیں، ترجمہ جعفر حسین کا جو شیعوں کا مجتہد ہے، شیعہ مجتہد خود ترجمہ کر کے کہتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی مصیبت کے وقت اپنے پیروں حضرانوں پر ہاتھ مارے گا، اللہ اس کے عمل برباد کر دے گا۔ تو نہج البلاغہ کو یہ مقدس کتاب مانتے ہیں،
قرآن کریم کے بعد اگر اہل تشیع کے نزدیک کوئی افضل ترین کتاب ہے تو یہی نہج البلاغہ ہے، اس کے بعد پھر اصول کافی ہے، اس کے بعد پھر فروع کافی ہے، اس کے بعد من لا یحضر الفقیہ ہے، اس کے بعد تحذیر الاحکام ہے، اس کے بعد اس کی دیگر کتابوں کا بڑی لمبی فہرست ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے پتہ چلا کہ اہل سنت کا مسلک حق ہے۔ سنی مسلک بولو حق ہے۔ اہل سنت کا نظریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ اہل بیت اطہار کا نظریہ ہے، اور اہل بیت اطہار کا علم اہل سنت کے پاس موجود ہے۔ کس کے پاس موجود ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیض کس سے حاصل کیا؟ حضرت امام جعفر صادق سے۔ کس سے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فیض حاصل کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام جعفر صادق کی 2 سال صحبت میسر نہ ہوتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یعنی 2 سال جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کیا، فرمایا یہی 2 سال ہے کہ صحبت سے میں وقت قوم کا امام بنا، امام اعظم بنا۔ اگر مجھے وہ 2 سال کی صحبت میسر نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوتا۔ تو امام جعفر صادق کا علم کس کے پاس ہے؟ اہل سنت کے پاس۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نظریہ کس کے پاس ہے؟ اہل سنت کے پاس ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے عقائد کس کے پاس ہیں؟ اہل سنت کے پاس ہیں۔ حضرت امام حسن کے نظریات کس کے پاس ہیں؟ اہل سنت کے پاس ہیں۔ حضرت امام حسین کے نظریات کس کے پاس ہیں؟ اہل سنت کے پاس ہیں۔ ایک بات میں آپ سے کہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر سید ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، جو سید مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ سید السادات حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ یہی سوال کسی شیعہ سے پوچھ لینا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سید ہے؟ وہ انکار کر دے گا، بولے گا سید ہی نہیں ہے۔ کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا کہ سید نہیں ہے۔ اور انہوں نے کی ہیں، ذاکرین نے کی ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیوں انکار کرے گا؟ کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں شیعوں کے بہت بڑے بڑے قلعے ٹھوکر مار کے مسمار کر دیا تھا۔ آپ کی کتابیں پڑھیں، شیعوں کے رد میں جتنا کام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، وہ نبی پاک کی اولاد ہو کے، حضرت علی کا لخت جگر ہو کے، جن کے رگوں میں علوی اور فاطمی خون کی دوڑیں ہیں، اس نے شیعوں کے قلعوں کو کما کر دیا، اور اسے آج شیعہ سید ہونے سے انکاری ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ اس کے سید ہونے کا آپ انکار کرتے ہو، پھر تم سارے شیعہ سید کیسے بنے؟ جس سے پوچھو سید فلاں رضی، سید فلاں جناب موسوی، سید فلاں جناب کاظمی، سید فلاں جناب ترابی، تم کہاں سے سید بن کے آ گئے؟ جس کا صحیح نسب شجرہ نسب میں ثابت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنکھوں کا تارا ہے، ہم سب کا سہارا ہے، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کے دل کا چین اور ٹھنڈک اور آنکھوں کا تارا ہے۔ اس کا اگر انکار کوئی سید ہونے سے کر دے تو ہم تمہارے سید ہونے کا انکار کر دیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ صرف سید نہیں ہیں بلکہ سید السادات ہیں، سیدوں کے بھی سید ہیں، پیروں کے بھی پیر ہیں، ولیوں کے بھی پیر ہیں، غوث اعظم ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے وہ تصرف عطا فرما دیا، ایک ہندو کو مسلمان کر کے فوراً مقام قطب پر فائز فرمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر اندر فاجر اور فاسق کو نیکوکار بنا کے واصل باللہ بنا سکتا ہے۔ اتنی شخصیت کے سید ہونے کا انکار اگر کوئی ذاکر کر دیتا ہے تو ذاکر کے اس نظریے پر ہم کئی مرتبہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا علی حجویری کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ انہوں نے کشف المحجوب کے اندر تمہارے قلع کما کر دیے ہیں۔ تو اسی طرح اولیاء کاملین، امام ربانی کو آپ کیوں نہیں مانتے ہیں جس نے مکتوبات شریف میں تمہاری اچھی خبر لی ہے؟ تو عزیزان گرامی، آپ عبد الواحد بلگرامی کو کیوں نہیں مانتے ہیں جو سید ہے، جس نے 7 سنابل میں تمہارے بڑے بڑے مضبوط گھر اکھیڑ کر پھینک دیے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جو اہل تشیع کے خلاف سید سادات میں سے کام کرے تو یہ لوگ اس کے سید ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اگر نبی کی بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں آ جائے تو اس کے بیٹی ہونے کا
انکار کر دیتے ہیں۔ اگر تیمم کی آیت حضرت عائشہ صدیقہ کے شان کریڈٹ وہاں چلا جائے تو یہ تیمم کا انکار کر دیتے ہیں۔ اگر تارکین زکوٰۃ کے خلاف ابوبکر صدیق تلوار اٹھا دے تو یہ زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہو کر مصطفیٰ کریم کے نکاح میں آ جائے تو ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، پتہ چلا کہ ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض اپنے انا کے گھوڑے پر سوار ہو کر توہین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کے ماتم دیکھنے نہ جانا، ان کے ماتم دیکھنے نہیں جانا، یہ جائز ہی نہیں ہے، چونکہ یہ ماتم میں اصحاب کرام پر تبرہ کرتے ہیں، یہ ماتم میں اصحاب کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ ان تبرہ بازیوں کے کسی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے غلام ہیں، اور در حقیقت ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، اہل سنت ہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو تلاش کریں گے، اہل سنت کے پاس ملے گا، اعمال کو تلاش کریں گے، اہل سنت کے پاس ملے گا، آپ کی تلاوت قرآن کو تلاش کریں گے تو اہل سنت کے پاس ملے گا۔ حافظ کہاں ہیں؟ حافظ کس جماعت میں؟ بولو۔ امام حسین حافظ ہے، حافظ کس کے پاس ہے؟ امام زین العابدین حافظ ہے، حافظ کس کے پاس ہیں؟ حضرت محمد قاسم حافظ ہے، حضرت قاسم حافظ ہیں، یہ حافظ کس کے پاس ہیں؟ اہل بیت کو آپ پڑھیں گے ان میں حفاظ ملیں گے، یہ حفاظ اہل سنت کے پاس موجود ہیں۔ اہل بیت کو آپ تلاش کریں گے تو نمازی ہیں، یہ نماز کس کے پاس ہے؟ اہل بیت کو تلاش کریں گے ان کے اعمال میں مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں کس کے پاس ہیں؟ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے امام بارگاہ بنایا تھا؟ امام حسن نے؟ جواب دیتے رہو۔ امام حسین نے؟ امام زین العابدین نے؟ امام محمد باقر نے؟ امام جعفر صادق نے؟ امام موسیٰ کاظم نے؟ امام حسن عسکری نے؟ حضرت امام محمد تقی نے؟ حضرت امام محمد تقی نے؟ حضرت امام محمد زکیہ نے؟ کسی ایک امام سے ثابت کرو کہ انہوں نے امام بارگاہ بنائی ہیں۔ یہ سارے امام مسجدیں بناتے رہے، حضرت علی مسجد بناتے رہے، حضرت امام حسن مسجد بناتے رہے، حضرت امام حسین مسجد بناتے رہے، حضرت امام زین العابدین مسجد بناتے رہے، حضرت امام محمد باقر مسجد بناتے رہے۔ تمام اہل بیت اطہار مسجدوں کو تعمیر کر کے آباد کرنے والے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے پڑھانے والے۔ اہل بیت کا تمام فقہ آپ تلاش کریں گے ہمارے پاس موجود ہے، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ذکر خیر۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے جمعے پر کریں گے۔ جن دوستوں نے